أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک قرآن کریم جو بندوں کی طرف سے جھگڑے گا، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ دوسری امانت، تیسری رحم جو پکارے گا، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے اپنے سے ملائے اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے اپنے سے دور کرے۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں پہلا جو اس کا حصہ ہے، القرآن یحاج العباد لہ ظہر و بطن، قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑے گا اس بات پر، اور قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پچھلے درس میں اس پہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کے اندر اس حدیث میں جو دوسری بات آئی، والامانہ، امانت، اس سے مراد کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام جو ہے، اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے، اندر سے باہر سے روشن ہو جائے، منور ہو جائے، نور علی نور ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے عربی لیکچر کے اندر میں نے بتایا تھا، وہ اسائنمنٹ دی تھی، اس میں ایک بات تھی، وجہ المؤمن منور، مومن کا چہرہ منور ہے، روشن ہے۔ وہ روشن کیسے ہے؟ وہ قرآن سے روشن ہے، وہ اللہ کے احکام سے روشن ہے، وہ نبی پاک کے احکام سے روشن ہے۔ اب یہاں پر جو امانت، اس سے مراد خلق اور خالق کے حقوق ہیں۔ پہلا مراد اس سے کیا ہے؟ خلق اور خالق کے حقوق۔ زندگی میں ہر چیز کے دو پہلو ضرور ہوتے ہیں، جس کے حقوق ہیں اس کے فرائض بھی ہیں، جس کے حقوق ہیں اس کے فرائض بھی ہیں۔ خلق کے اندر تمام قبلہ مخلوقات آ گئی، ماں باپ آ گئے، بہن بھائی آ گئے، رشتہ دار آ گئے، قریبی آ گئے، مسلمان آ گئے، یہ سارے ان کے مسلمان کا فرض کیا ہے؟ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان کا حق کیا ہے؟ اس کو عزت دی جائے۔ ایک بندہ مومن راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کا فرض ہے کہ وہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹائے، دوسرے مسلمان اس سے تکلیف نہ اٹھائیں۔ اچھا جی، اسی طرح ماں باپ کے جہاں پر حقوق ہیں، ہم پر فرض ہے ماں باپ کا احترام کرنا، ادب کرنا، ان کے احکامات کو ماننا، یہ ہمارے ذمے حقوق ہیں ان کے بھی فرائض ہیں۔ اولاد کو اچھی تربیت دینا، حلال کھلانا، اچھی تمیز سکھانا۔ بچے کو آپ تمیز تو سکھا نہیں رہے، جب وہ بڑا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اب آ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، اس کو دم کر دیں، ہماری بات نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ بابو، آپ نے اگر ان کو سکھایا ہے تو پھر تو جو ہے نا جی، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو یہ چیز سکھائی نہیں تو ایک مولوی صاحب کی پھونک کیا کرے گی؟ وہاں پہ 50 مرتبہ پھونک مار دی جائے، نہیں۔ اللہ معاف کرے، میرا حسن ظن ہے ہر مسلمان نیک کماتا ہے، حلال کماتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو حرام کھلایا ہے اور آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس میں مولوی صاحب کی پھونک کیا کریں؟ مولوی صاحب تو پڑھنا ہے قرآن، مولوی صاحب نے تو پڑھنا ہے اللہ کے نام، مولوی صاحب نے پڑھنا ہے تو حدیث پاک، ہم نے یہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، تو معوذتین پڑھنی ہے، ہم نے کچھ نہ کچھ قرآن سے پڑھا کے، جس کی بنیاد ہی حرام پہ رکھ دی گئی ہے اس کے اوپر حلال کیا پھونک مارے گا؟ قرآن خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ شفا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، جو ظالم لوگ ہیں وہ اس سے خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے نقصان ہے۔ یہ وہ ایک مزاحیہ سا لطیفہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، ایک نمبردار ساری زندگی انہوں نے نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا، ساری زندگی حرام کمایا، 2 نمبری کمائی۔ کسی بندے نے انہوں تبلیغ کی تھی، وہ مسلمان دا بچہ بن گیا، انہیں نمازیں شروع کی تھیں، 1000 اس کے ڈنگر تھے،
گائیں بھینسیں. اس نے ایک نماز پڑھی, آدھے ڈنگر مر گئے, دوسری نماز پڑھی, آدھے ڈنگر مر گئے, ایک کٹا بچ گیا. وہ کٹے کی ماں مر گئی, وہ ہینگے وہاں کرے. انہوں نے کہا چپ کر جا, تو میرے 2 نفلاں دی مار ہے, چپ کر جا, تو 2 نفلاں دی مار ہے میری. جب حرام کے اوپر ساری بنیاد کھڑی کریں گے اور ہم کہیں جی حلال سے ہمیں شفا ہو, ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے کبھی بھی حرام کے اندر برکت نہیں رکھی. شراب ہے نا جی, حرام ہے, آپ جتنے مرضی مجھے دلائل دیں جی, اس سے جناب یہ ٹونک ہے, ہیلتھ ٹونک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, آپ جتنے مرضی مجھے دلائل دیں جناب, میں اس بات پر قائل ہونے والا نہیں کہ حرام کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ نے شفا ہمیشہ حلال کے اندر رکھی ہے, برکت ہمیشہ حلال کے اندر رکھی ہے. حرام کے اندر یہ ہمارے حقوق اور فرائض ہیں جو ہمارے اوپر واجب الادا ہیں, وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم ماں باپ کے ساتھ کیا کریں, اگر ہم ماں باپ ہیں تو ہمارا اولاد کے بارے میں کیا فرض بنتا ہے, ہم ان کے اوپر کیا کریں. اچھی تعلیم دینا, اچھی تربیت دینا, اچھا کھان پہن دینا, ان کو شباب تک پہنچانا, یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے. ایک امانت سے مراد یہ ہے خلق کے خالق کے اللہ کے حقوق ہیں جی, نماز ہے, فرائض عبادات ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں جنازوں کے اندر, مجھے اچھے مسلمان بھی ملتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو پیچھے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی. وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز جنازہ نہیں آتی, ان کو دعائیں نہیں آتی. ایک زندہ کی طرف سے فوت شدہ کو روبرو آخری تحفہ ہے یہ. ایک زندہ کی طرف سے فوت شدہ کو روبرو یہ آخری تحفہ ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. اس کے بعد اب ان کا روبرو رابطہ نہیں ہوگا. ہم زندگی میں آخری مرتبہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم کھڑے ہوتے ہیں, بے شرمی کی طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ زیادتی کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ, جانے والے کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ زیادتی صرف ہم ہی کرتے ہیں؟ بابو نہیں, جس دن ہماری میت پڑی ہوگی پھر دوسرے بھی ہمارے ساتھ یہی زیادتی کریں گے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. میرا بیٹا سامنے بیٹھا ہے, میں نے اس کو کہا بیٹا بات سن, جنازہ پڑھانا نا میں تجھے سکھاتا ہوں, ایسے جنازہ پڑھاتے ہیں یہ سارا. میں وصیت کی, میرے مرن تو بعد کسی اور جڑے جنازے واسطے بلانے کی ضرورت نہیں, تو آپ جنازہ پڑھا لیں. ہمارے خاندان میں بے شمار مولوی, بے شمار مولوی, بھائی کیا, بہنیں کیا, عزیز کیا, رشتہ دار کیا, بھانجے کیا, بھتیجے کیا, میرے سارے رشتہ دار اکثر مولوی لے. لیکن جنازہ تو پڑھانا ہے, میں اس کا باپ ہوں, میری میت آگے پڑی ہوگی. حضرت جس وقت یہ کہے گا نا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا, اس وقت اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. یہ بیٹا ہے میرا, میں باپ ہوں اس کا. باپ کا جنازہ جب بیٹا پڑھائے اور اس وقت اس کی جو کیفیت ہوگی, جسم کانپ رہا ہوگا, زبان لرز رہی ہوگی, اور پھر اللہ کے بارگاہ میں التجا جا رہی ہوگی, یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس کی بخشش کر دے. یا اس کا جنازہ ہوگا میں پڑھا رہا ہوں گا, اور باپ کی کیفیت بیٹے کے لیے, بیٹے کی کیفیت باپ کے لیے کچھ اور ہے. ایک مسجد محلے کے مولوی صاحب کی کیفیت کسی محلے دار کے لیے اور ہے, کسی انجان مولوی صاحب کے مسلمان کے لیے یہ کیفیت اور ہے. جب یہ پڑھیں گے حضرت, اس دن میری میت کو بھی سرور آ جائے گا, میرے بیٹے نے میرا جنازہ پڑھا ہے. کم از کم اولاد نے تو جنازہ پڑھ لیا نا. ظلم ہوتا ہے, اولاد اپنے ماں باپ کو جاتی مرتبہ آخری دیدار بھی نہیں کروا سکتی, آخری دعا بھی نہیں دے سکتی. یہ ظلم ہے, اور یہ زیادتی, یہ ظلم ہم صرف اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ نہیں, سب کے ساتھ ایک ہی ہاتھ رکھتے ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہو تیرے اوپر کچھ حقوق ہے, کچھ فرائض ہیں, ان کو سنبھالنا ہے. یہ امانتیں ہیں تیرے پاس, امانت ہے تیرے پاس. اللہ ہر ایک کو امیر کیوں نہیں کر دیتا, مخصوص لوگوں کو امیر کیوں کرتا ہے؟ غریبوں کا حق بھی ان کو دے دیتا ہے, یہ لو رکھو, تم نے اس کا نظام چلانا ہے. بہتر ہو گیا سبحان اللہ, نہ ہوا تو کل حشر والے دن وہی پیسہ آپ کو رسوا کروا دے گا. دوسری بات انشاءاللہ, یہ جو قرآن پاک نے رحم کے بارے میں عرض کیا, انشاءاللہ میں اس پر عرض کروں گا کل. آخری بات سماعت فرمائیں, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, بے شک ہم نے یہ امانت پیش فرمائی آسمانوں پر, زمینوں پر اور پہاڑوں پر. یہاں امانت کے معنی یہ ہے کہ یہاں سے مراد عشق خدا اور عشق مصطفیٰ ہے.
حضرت ہر ایک کے دل میں عشق خدا عشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. یہ حضرت انسان نے کہا یا اللہ مجھے دے تو اپنا عشق، پھر دیکھ میں تیرے عشق میں کیا کیا کمال کر. ہاں جی، وہ اقبال کو عشق لگا نا تو کیا کہتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھ کو دانش جلوہ فرنگ. میں لندن بھی گیا، وہاں کی روشنیاں، وہاں کی ترقی مجھے اپنا نہیں بنا سکی. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف. ہم نے مدینے اور نجف کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا ہے. دنیا کی کوئی روشنی، کوئی رانائی، کوئی جناب ترقی ہمیں جو ہے نا جی وہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکی. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بڑے سادہ الفاظ میں کہا، عشق جنا دی ہڈی رچیا پھر انہیں نہیں جانا، بھاویں سونے ملن ہزاراں اسا یار نہیں مٹانا. نہ اللہ ورگا کوئی ہے نہ رسول اللہ ورگا کوئی، دو میں بے مثل و بے مثال ہستیاں. اقبال پھر بولے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہاں جی، اور پھر میں کہتا ہوں اس نے کمال کر دیا. کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کو کہتے ہیں عشق. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی یہ عشق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک.